ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان جائے شمع جمال محمد است حیدر بہار بال خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امام بوصیری نے نبی علیہ السلام کی تشریف آوری پر جو بھی واقعات ظہور پذیر ہوئے ان کا ذکر بھی فرمایا، اور چونکہ رجب کا چاند طلوع ہو چکا ہے تو حضور معراج پر تشریف لے گیا تو اس کے لیے بھی ایک فصل باندھی، تو وہ دونوں میں پڑھتا ہوں تاکہ برکت ہو جائے. اصل کی بات ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا. يوم تفرس فيه الفرس وأنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنقم
وبات ایوان کسرا وهو منصدع كشمل اصحاب کسرا غیر ملتئم والنار خامدة الأنفاس من أسف علي والنهر صاحي العين من صدم وساساوك أن غادت بحيرتها ورد واردها بالغيظ العظم كأن بالنار ما بالماء من بلل حزنا وبالماء ما بالنار من ضرم والجن تعطف والأنوار ساطعة والحق يظهر من معنى ومن كلم عموا وصموا فإعلان البشائر لم تسمع وباركة الإنذار لم تشمي من بعد ما أخبر الأقوام قاهرهم بأن دينهم المعوج لم يقم وبعدما عاينوا في الرفق من شهب منقدة وفق ما في الأرض من صنم حتى غدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يكفو إسر منهزم كأنهم هربا أبطال أبرهة أو عسكر بالحسام الراحتين رمي نبضا به بعد تسبيح ببطنهما نبض المسبح من محشاء مرتقب. یہ تو حضور آئے تو پھر کیا ہوا اور حضور معراج پر تشریف لے گئے تو پھر کیا ہوا. یا خیر من یمم العافون ساحته سعیا وفوق متون العنق الرسم ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدمي وأنت تخرق السبع اتباك بهم في موكب كنت فيه صاحب العلم حتى إذا لم تدع شاغا لمستبق من الذنوب ولا مرقا لمستنم خفضت كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العلمي كيما تفوز بوصل أي مستتر عن العيون وسر أي مكتتم فحزت كل فخار غير مشترك وجزت كل مقام غير مزدحم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میں نے تو 3 شعر چھوڑ دیے ہیں، وہ میرا اندر جو ہے نا وہ بہت ہی مضطرب ہو رہا تھا. میں نے کہا نہیں لوگ یہ نہ سمجھے ریاکاری کر رہا ہے، کیونکہ جس مقام پر جنہوں نے امام بوصیری نے جو بات کی ہے نا، میرے جیسے ایک مولوی بلوانا یہ باتیں کرے کہ حضور کیسے گئے. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہو پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں. میں پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں. کیف کے پر جہاں چلیں کوئی کیا بتائے کہ یوں. اثر درا کے راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسی ہیں، روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا نہیں. اس واسطے مولویوں نے پھر یہ بات چھیڑ دی کہ حضور کیسے گئے. میں نے کہا کیسے گئے پترا تو ایک گلا کرنے واسطے. امام بوصیری فرماتے ہیں حضور اس مقام پر گئے لم تدرک ولم ترمی، فرمایا نہ کوئی کیا کہ نہ آج تک کسی نے ارادہ کیا. اور داتا صاحب علیہ الرحمن نے لکھا حضور معراج والی رات جس مقام پر تشریف لے گئے نا، اگر اپنی امت کا خیال نہ ہوتا تو حضور نے واپس نہیں آنا. اس واسطے حضور سے صرف محبت کا رشتہ ہے بس. جہاں عشق نہ میری نہ سرور دانت ہمیں بس است کہ آئینے چاکری دانت بس. اقبال کہتا نہ اپنا آپ دسنا ہے نہ اپنا مال دسنا ہے نہ عزت آبرو. اقبال کہتا بس ایکو یہ حضور اسی تواڈے نوکراں دی چاکر. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ یا رسول اللہ یا علی
اللہ باب اتنا زور لایا تسی زور نہیں لا سکتے نعرہ تکبیر نعرہ لگے مسجد مبارکہ کے لیے یہ بھی گونجے شادی کی بلا اتنا بڑا انتظام کیتا آپ نے مریدین متوسلین تاریخ دے دوستا میں بھی حاضر ہو گیا جڑا بندہ ہوئے نا اقبال کہنا ہوا مولانا روم فرمایا اور اے گرفتار ابو بکر علی تو جدا کا سر رہا حق کے غافلی ماں تنو کی پتہ ہے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر پہلے خلیفہ مولا علی چوتھے فرمایا تو انہاں جو چکر کیوں پہ ہوئے ہاں یہ تو رب دا راز سی کہ ابو بکر پہلے بنے علی چوتھے بے شک مجھے اس راز کا پتہ نہیں تو اس گل میں پیدا کیوں تو کون ہوگا اللہ تعالی بے شک چکر پڑھنا ہی نہیں ہے جنہوں نے منیا حضور دے واسطے نال اسی حضور دے واسطے نال توجہ یہ نہ ہو یہ بچہ یہ باتیں تو کرنے والی 1400 سال کے بعد ابھی امت کو یہ بھی نہیں پتہ چل سکا یہ آپ لوگوں کو نہیں پتہ یہ کان بند کر دے ہاں جو رسول اللہ نے فرمایا بات وہی ہونی ہے جو صحابہ کی تا گل وہی ہونی جڑے اہل بیت گل کی تھی گل وہی ہونی انہاں دا احترام ہی اتنا ہے امام علی رضا آئے نا نیشہ پور امام علی رضا نیشہ پور آئے تھے اتنے آپ گھوڑے اتنے سوار آپ نے اپنا چہرہ کجے ہوئے سی اتنے حسین و جمیل کے لوگ تاب نہیں سمجھا رہے لوگوں نے کہا جناب اپنا چہرہ انور تک دکھاؤ جب آپ نے کپڑا عین کیتا تو ہزارہ دنیا صرف چہرہ بہ کے ڈھہ گئی سبحان اللہ لوگ جھلے ہو گئے امام علی رضا ہو گئے لوگ جھلے ہو گئے کوئی جناب گھوڑے دے پیر چمن کوئی زمین چمن پھر کافی دیر تو بعد تو لوگوں کو ہوش آئے تھے علماء مشائخ حافظ قاری عالم فاضل محدث مفسر سارے آئے کھڑے تھے انہوں نے کہا بھائی چپ ہو جاؤ ہن امام حدیث سنان لگے جب علماء نے آواز لائی کہ حدیث سنان لگے ساری دنیا پھر چپ ہو گئی یہ نہیں کہ مولانا تقریر کر رہے ہیں ان لوگ موبائل سنیں میں اپنی مسجد ساڑھا ارشاد و بعد درود شریف پڑھا جاتا تو کئی لوگ درود شریف کے دوران موبائل آوے تو درود شریف چھڑ کے موبائل سنیں تو کی حضور نہ محبت کی تھی سمجھ آئی تھا بے شک بے شک ادھر گلا کر رہی ہے صحابہ کو تیر بھی لگے تھے نہیں ہوئے درود شریف پڑھ دیں تو موبائل اٹھے کرو اے جھوٹ سارے چھڑ دو ہاں بالکل اے محبت نہیں محبت ہے ہوئے جی تیر بھی آوے حضرت ابو دجانہ نے کتنے تیر لگے میدانے ہوتے حضور ٹائم جھکے ہوئے سن اینڈ کرتے جھکے ہوئے سن تیر اتنے لگے کہ جب اٹھے تو ہمیں پتہ لگتا سی کہ میں سیف کنڈیاڑی جا رہی تیر لگے کوئی چونڈی نہیں کسی نے پائی لیکن لا یتحرک کو ایک باری بھی اینج نہیں کیتا اسی صرف اے مقصد ہے اور تاریخ کا ساڑھا کوئی مقصد نہیں مطلب کوئی ساڑھے کا اس واسطے لگ جائے کہ روٹی بڑی لبڑی پیسے لبڑے تو کوئی عہدہ لگ جانا ہے نا بالکل ساڑھی تاریخ دے کوئی مقاصد نہیں روٹی میرے مالک دینی بھٹو دا خاندان روٹیوں دا پورا جے تک جناب وہ بھٹو گیا پھر وہ دا دھی گئی پھر وہ دا جناب جوائی بھی گیا انہوں دا پوت دوترا آیا کھڑا روٹی کسی نے بھی نہیں دینی ہاں روٹی تو میں نے ہاتھ چھوڑا تھا اندیشہ ہے غربت سے حفیظ سوچتا ہوں تو دل احساس سے ہل جاتا ہے آہ اس عمر سے نہ تھی مجھے کچھ آگاہی رزق تو اس دار میں کتوں کو بھی ملتا یہ کیا ہے یہ گدڑ شیروں کو بند کریں حضور کی بات کریں تاجدار ختم نبوت میں گل یہ کرنے لگا جڑا بندہ نہ اہل ہوئے نا کہ کمینہ ہوئے انہوں میری تقریر سن کے بھی کچھ نہیں ہونا وہ بات جاتا ہے ساری گلیں ٹھیک سن لیکن وہ مسجد کی جڑی اونچی اونچی آواز لائی نہیں ٹھیک سن اچھا ساری گلیں ٹھیک سن لیکن اتنے نا ایک گل مولانا صاحب نے بڑی غلط کی یہ جو کام ہی کوئی نہیں اس بندے دا وہ ساری زندگی چو چو کرنے انہیں قبر بڑھ جانا ہے ان قبر جی نہیں سمجھ جانی میرا ان کی جواب دینا ہے کل حشر والے دن بھی حضور نے فرمایا ترہ قسم دے بندے قیامت نو ہون گے دیکھو حشر کی طرف ایک ہون گے پیدل ایک ہون گے سواریاں دے دوسرے اپنے منہ دے بل چل رہا صحابہ نے عرض کی حضور منہ دے بل بندہ کیوں چلے گا فرمایا جڑا خالق پیروں تے چلا سکتا نا وہ منہ دے بل بھی چلائے گا حضور نے فرمایا میں وہ منظر دیکھ رہا جھاڑیاں تے کنڈے اچھے نیوے ٹبے وہ اپنے منہ نال چل رہے ہیں تے کیویں بچانے کہ میرا منہ جھاڑی تو بچ کے چلا جائے اس وقت کو ڈرو
اج حضور نال پیار کرو. کہڑے لوگ منہ دے بل چلن گے جنہاں دے منہ اللہ رسول واسطے غلط استعمال ہے. منہ دے بل چل رہے ہوں گے. حضور نے فرمایا رب قادر ہے. حضور نے منظر بھی فرمایا میں آج بھی دیکھ رہا ہوں تو اپنے منہ کی میں بچان کی جو جھاڑیاں دیا کر باز آ جاؤ. یہ اپنے منہ اس واسطے رب نہیں بنایا کہ بندہ کسی کو بیٹھ کے اسلام کے خلاف گل سن لے. سانو کوئی لکھ باری گال کڈے تو سمجھ نہیں. ساری آڑے چ لوگ دین کی مخالفت کرتے ہیں. اسی کہتے تسی ہو جاؤ نا اگے کام تے کرو نا دین کا. دین کا کدی بن کے بھی نہ نہیں لیا تو گلا ساڑے خلاف کر دیو تو پھر تسی رہتی ہاں ملا دو. ہاں جی مولوی ایسے ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہوں گے لیکن ساڑی گل کرو نا. اسا کدھر دین دے بارے کوئی گل کی تھی تو ساڑے اسی تو زندہ آنا بات مر گیا تو پھر کی ہویا. میں تو ساری رات موسیقی بہنا کسی کو درد ہوئے تو آ کے میں وہ درد دسے تے خدا واسطے دی مخالفت چھڑ دیو. بہت بڑا حضور نے فرمایا میں قبر تو بڑا خوفناک منظر نہیں دیکھا. رہے تو رسول اللہ حضور فرماتے ہیں رہے تو منظرا والقبر افضل منہ. حضور فرمایا میں بڑے بڑے منظر دیکھے قبر تو بڑا خوفناک منظر میں نہیں دیکھا. آج تو آن اسی کہنے ادھر چلو تجھے مڑ کے جناب پھر واقعہ دوڑا کے تو پھر جناب سیاسی دی اگر جی ٹھیک ہے لیکن لبیک والے کیا کرنا چاہتے ہیں. لبیک والے حضور کے دین کو تخت پر لانا. امام بوسیری دا شعر سی نا معراج شریف والا ایک ایک شعر تے بندہ مردہ بھی زندہ ہو جانا. بندہ حضور کی معراج کے بارے میں عام بندہ اٹھ کے باتیں کرے کہ وہ کیسے گئے وہ کس طرح ہوا وہ کس طرح ہوا وہ کس طرح ہوا. ایمان اینج ہونا چاہیے. سیدنا صدیق اکبر کو ابو جہل آیا انہیں کہا جناب تھوڑے نبی نے کیا میں راتوں رات مسجد حرام کو بیت المقدس کیا پھر میں نام مقام گیا واپس آیا کنڈی ہل رہی پانی چل رہا بستر گرم اینج ہو سکتا. سیدنا صدیق اکبر نے یہ نہیں پوچھا میں جا کے پوچھنا دیکھنا پھر کیسے ہوا. ادھر کھڑے فرمایا سننا ابو جہل انی لو ستے کو ابدا من ہو میرے آقا اس سے بھی بڑی بات کریں تو میں ماننے کے سمجھ آ جائے نا تو اقبال کلندر لاہوری جی نے آ جانی کہا دور موجے از غبار خاناش کعبہ بیت الحرم کا شاناز. اقبال کہنا تو دور پہاڑ دیا گلا کرنا ساڑھے آقا و مولا دے گھر جڑا جھاڑو دیتا گیا نا وہ دینا جڑا گرد و غبار اڑیا دور پہاڑ تو ہوگا مقابلہ نہیں کر سکتا. کرنی نہ میں جناب مولوی اٹھ کے جناب ہاتھ بندیاں شروع کر دیتی ہیں. نا جتنے مولویاں پیرا تے جناب صوفیاں تے جا کے علم مک دینا وہ تو حضور دی شان شروع ہو گئی. اللہ اکبر بے شک زندہ باد زندہ باد صدیاں بعد جنہ دے غلام سلطان الہند خواجہ معین الدین اجمیری چشتی حسن سنجری جگہ پاون تے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا دیں انہاں دے آقا دا کوئی اندازہ کر سکنا. یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کیا ہوگا. واہ واہ سبحان اللہ. اللہ کر کے میرے مولوی ایک دو لفظ پڑھ کے حضور کے بارے گل کریں. لو جی خواجہ صاحب کے مبارک نام دی میں صرف صغیر تو انہوں سناؤں گا. آنا یعین اعانتا فہو معین. آپ کا نام ہے معین الدین. دین این پکڑ کے دین این بلند کرنا مدد کرنا ہے. دین دی مدد کرنا ہے یا حکمرانہ دی مدد کرنا. دین اتے لے آنے والے یا حکمرانہ دی کیسی کرنا. ہاں پیر ہوتا ہی ہوا ہے جو دین کو اوپر لے. میں نے کہا میں ہمارے پیر صاحب کے خلاف بات کی میں کہا میری تو زبان چلے میں کسی پیر کے خلاف بات کروں لیکن پیر وہ جو سلطان الہند ہو پیر وہ جو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہو پیر وہ جو خواجہ نظام الدین اولیاء بادشاہ ملن آیا تو فرمایا میں تیرے واسطے دعا کرنا میں نے ملن نہ ہوئی. خواجہ نظام الدین فرمایا ملن نہ ہوئی. میں کہا نہیں جی میں آنا ہے. فرمایا فقیر کے گھر کے 2 دروازے نہیں فرمایا تو میں تو نکل کے چلا ان کے درباروں میں جا کر چاپلوسیاں کرنا اس کا نام فقیری ہے.
اقبال کہنا فقر رہا تازہ کے اوریانی نمان آ جلال اندر مسلمانی نمان. اقبال کہنا جدوں نے مسلمان غیرت مند فقیر گئے اسلام کی عزت بھی ختم ہو گئی. کوئی قیامت تک تصور بھی نہیں کر سکتا کسی بزرگ کے خلاف کوئی سوچے. بات کرنا تو بڑی دور کی بات ہے لیکن بزرگ وہی ہے جس کی ہر چیز محمد رسول اللہ کے دین کی سر. عزت آبرو کا بھی مسئلہ ہے تو پھر ایسے آگے کھڑا ہو جائے. ہاں ہم بزرگ کو مانتے ہیں مجدد الفسانی کو مانتے ہیں. اقبال کا نظریہ پتہ کیا تھا؟ ایک نیٹشے تھا جرمنی کا مجذوب، اس کا نظریہ اقبال کہتا وہ لا الہ تک پہنچیا لیکن الا اللہ تک نہ پہنچیا. اقبال میں بڑا دکھ سی اس گل کا. کہتا او بلا درمان بتا اللہ نہ رفت از مقام عبدہ بیگان رفت کاش بودے در زمان احمد تا رسید بر سرور سرمد. اقبال کہتا یار بڑا افسوس ہے لا الہ تک پہنچیا الا اللہ تک نہ پہنچیا. کاش کہ وہ مجدد الفسانی کے زمانے چ ہوندا تے مجدد صاحب نے ہاتھ پکڑ کر انہوں رب تک پہنچا دینا. اقبال کا نظریہ اس وقت تک سی جدوں تک اقبال مجدد صاحب کی قبر پہ حاضر نہیں ہویا. جب ہویا نا تو کہنا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر وہ خواب کے زیر فلک ہے مطلع انوار. اس خواب کے ذروں سے شرمندہ ستارے اس خواب میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار گردن میں چھپی جس کی جہانگیر کے آگے جس کے نفس کرم سے ہے گرمی احرار وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبر تھا. اگلی گل جڑی میں کرنے لگا وہ ہوے اقبال کہنا جدوں تک میں مجدد صاحب کی قبر تے حاضر نہیں سی نہ ہویا تو میرا نظریہ ایسی بھائی وہ جرمنی کا جڑا مجذوب سی نا نیٹشے وہ انہیں اللہ کا انکار کر دیتا لا الہ تک پہنچا الا اللہ تک نہیں. کہندے کاش کہ مجدد صاحب کے دور وچ ہوندا تے انہاں پکڑ کے رب تک. کہندا میرا نظریہ اس وقت تک سی جدوں میں حاضر نہیں ہویا. جدوں حاضر ہویا نا تے باہر نکل کے کہندا یارو ہو مجدد صاحب نے مینوں حاضری دے دوران توحید دیو اسرار و رموز دسے. اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا. اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا. ضرور کی انہیں جانا انہیں جانا اور انہیں جانا آن یعین اعانتاً فہو معین. کوئی قیامت تک حضور کے امت کا کوئی بندہ ہوئے صاحب ایمان کسی ولی کے خلاف بات نہیں کر سکتے. لیکن ولی ہو جڑا قلعہ گوالیار چلے جائے. مجدد الفسانی قلعہ گوالیار چلے جائے اذان دیتی تو قیدی ڈاکو چور سارے کے بند سن جہانگیر نے کیا مار دیں گے آپ کو انہوں نے کی پتا. جب آپ اذان دیتی تو ڈاکو چور سارے آ گئے. انہوں نے کہا بابا آئے تھے تیرے مرید کوئی نہیں کدے واسطے اذان دیتی. آپ فرمایا جدے واسطے دیتی میں جاننا میں کدے واسطے دیتی. اوہی چور ڈاکو ڈکیت سارے مجدد صاحب دے بیت ہو گئے. وہ قلعہ چکن لگے سن سارا. ہاں جی قلعہ چکن لگے. مجدد صاحب پہلے نگاہ پائی نا قلعے دی دیوار شک ہو گئی. دیوار پھٹ گئی سی. جتنی نگاہاں صدیاں بعد پاور ہے حضور کے بارے گلاں کرنے کی گلاں کرنے لوگ حضور کے بارے حضور نے شان جڑے قلعہ گوالیار چلے جان اے نہیں بھائی نہ ختم نبوت تے حملہ ہوئے تے بندہ اندروں بھی نہ نکلے پھر کہے میں پیر ہوں. اوتھے پہلے نہ فیض آباد آ کے اسی تے تھلے اتر جانا سی بیٹھو جی سارے. جب حضور کی ختم نبوت واسطے نہ آئے تو پھون پھون کر لو. ایک لمحہ ہوتا زندگی دا بندہ انج ہوندا یا انج ہوندا. ایک لمحے وچ بندہ اوتے چلا جاندا تے ایک لمحے وچ بندہ زمین تے خار ہو جاندا. اودے واسطے صدیاں نہیں چاہیے ہوندا فیصلہ کرنا ہوندا. رخ روشن کے سامنے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے پروانہ ادھر جاتا ہے کہ ادھر جاتا ہے. کیوں بیٹھ گیا پیرج میں تو ٹھیک ہوتا تو میں پیرج بھی بیٹھ جانا سی اس واسطے کہ آپ سارے نال اس مسئلے کھڑے رہے. کلمہ اسی رسول اللہ دا پڑھیا. یہ گل یاد رکھنا کوئی چون کرے کوئی چاں کرے کلمہ اسی رسول اللہ دا پڑھیا اور تقلید اسی امام اعظم ابو حنیفہ دی کی.
چوں چوں چر چر چوں چوں جی آپ یہ کیا کر رہے ہیں کیا کر کچھ بھی نہیں کر رہے سارا دین دا کھا کے جدو دین دا اوکھا ویڑا آیا امام محمد بن حنبل جدو جا رہے سن نا جیب وچ کوئی ڈاکو اس زمانے دا بڑا ڈاکو ابو الحسن اور آؤ کیا رہا ڈیوٹی ملاقات ہو گئی امام محمد بن حنبل لال کہ آپ قرآن دی حفاظت واسطے اندر جا رہے سن بادشاہ نہ ٹکر ہو گئی امام صاحب فرمانے میں 80 کوڑے آج تے مولوی ایڈے جسم قیمتی ہو گئے ہتھکڑی بھی نہ لگا سکے ہمارا لبیک سے تعلق نہیں ہے ڈب کے نہ مرے تسی امام محمد بن تسی حضور دی ختم نبوت واسطے ہتھکڑی نہ لگائی کی ہونا سی ظاہر دن کی کوٹھیاں کارا بنائیاں نے پھر کسی کی جرات سی تو گستاخ جاندی گلا کر دو بہ کے امام محمد بن حنبل جیسا ایسا عظیم عالم لکھاں حدیثاں دا حافظ ٹکر ہو گئی بادشاہ نہ آپ فرمانے بادشاہ 80 کوڑے میں نے جو مارے ہاتھی نوں نہیں لگ دے نا تے ہاتھی بھی چیخ اٹھنا سی کوڑے لگ رہے سن تے آپ تے تہ بند کھل گئے سی تہ بند داتا صاحب بھی یہ گل لکھی حافظ ذہبی بھی سیر و اعلام النبلاء چ گل لکھی آپ کا تہ بند کھل گیا اٹھو تے بند کے کوڑے مار رہے سن آپ نے آسمان وال ہاتھ بدے ہوئے سن آسمان وال منہ کر کے نا اپنے ہونٹ ہلائے تے غیب جو ایک ہاتھ آیا انہیں آ کے دوبارہ آپ کا تہ بند بند دیتا ہاتھ تے بدے ہوئے سن اجے تک تو نہیں سمجھ آ رہی اجے تک تو سمجھے کوئی سیاسی نعرہ ہے کہ تو بین الاقوامی سازشیں ہوتی ہیں حضور کا نام بھی لوگوں نے سیاسی بنا دیا پھر آپ نے مان لیا دسو نا حضور کے نام تے کیڑی سیاست کی تھی حضور کے نام تے اسی لاشاں اٹھائیں حضور کے نام تے 12,000 شل سے گولیاں کھا دیا حضور کے نام تے اس حالت جیلاں کٹیاں اس حالت جنت میں اساں مسجد تے شالا دوست دلاں شالا دوست دلاں کبھی نہیں منا امام محمد بن حنبل بعد جدوں کوڑے مار کی بات آپ دے شاگرد گئے آسمان وال منہ کر کے کی گل کیتی سی میں آسمان وال منہ کر کے گل کیتی یا اللہ دے قرآن ہن ظاہراں دے سامنے غیب وچوں سونے دا ہاتھ آ گیا ننگا تھا کر میں میرے تے اتنا ہی کام سی میں جڑا کر رہا ہوں ظاہراں دے سامنے ننگا تو اس واسطے امام محمد بن حنبل اندر چلے گئے بادشاہ نہ ٹکر ہو گئی جب امام محمد بن حنبل چلے گئے نا انہوں نے کہا دسو جی امام صاحب کا مقام اور بزرگ دستے ہیں مقام نہیں ملتے کھان ملتے سمجھتے جناب کھان لاہور چل کے پورے رات